علیکم، میں محمد سلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی اسٹار نیوز۔ اس وقت میں وکاس کھنڈ سسواں کے گرام سبھا ہرپورہ میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے البرکات اکیڈمی کے سنستھاپک مفتی فیض احمد صاحب قبلہ مصباحی۔ ہم ان سے کچھ باتیں جاننے کا پریاس کریں گے۔ تو حضرت، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کے تعلق سے ہمارے نبی نے جو بیان فرمایا، صدقہ فطر جو ہے یہ غریبوں کا ایک حق ہے۔ اس کا مین مقصد یہ کہ بندہ روزے کی حالت میں کبھی غلط چیز بول دیا، نگاہوں سے غلط چیزیں دیکھ لیا، تو صدقہ فطر جب بندہ ادا کرتا ہے تو گویا کہ جو لغو اور بیکار چیزیں ہو گئی تھیں گویا کہ اس کی پاکی اور ستھرائی ہو جاتی ہے۔ تو مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہے پاکی ستھرائی ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ غریبوں مسکینوں کا کھانا بھی ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تو ان دنوں میں جو ہے صدقہ فطر نکالتے ہیں تاکہ جو ہے بندے کا جو روزہ بھی پاک و صاف ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور غریب و محتاجوں کے لیے کھانے اور پہننے کے سامان بھی ہو جائے۔ حضرت، صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے، کتنا دیا جائے؟ صدقہ فطر جو ہے، جو گیہوں کے اعتبار سے دیکھا جائے 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت ہوتی ہے۔ جس علاقے میں جیسی جو ہے اس کی ویلیو ہو یا قیمت ہو اسی انداز بندہ نکالے، لیکن اس وقت جو ہے دکانداروں نے بتایا کہ جو ہے تقریباً 2 کلو 47 گرام کی جو قیمت ہے وہ 65 روپیہ بنتی ہے تقریباً۔ تو بندہ 65 روپیہ 60 روپیہ بلکہ بڑھا کر کے نکال دے تو اچھی بات ہے۔ ہر آدمی کے پیچھے، یعنی گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، اگر 100 روپیہ ہر ایک کے نام پر نکال دیا جائے بہت اچھی بات ہے، تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے، ہمیں زیادہ ثواب میں مل جائے۔ کیونکہ اس مہینے میں بندہ اگر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، نفل اگر ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو نیکی کمانے کا مہینہ ہے، تو جتنا بندہ اچھا نکالے، بہتر نکالے تو زیادہ اچھا۔ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے دیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے بندہ جو ہے روزے کی حالت میں کبھی غلط چیزیں دیکھ لیتا ہے، کر لیتا ہے، تو اس کی جو ہے پاکی اور ستھرائی ہو جائے۔ اور دوسرا مین مقصد یہ ہوتا ہے جو غریب محتاج ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، تو اگر گھر کے سارے لوگ جو ہے نکالیں گے صدقہ فطر کسی غریب کو دیں گے تو ان کی بھی گویا کہ اچھی طرح عید ہو جائے گی، کپڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے مستحقین جو ہیں وہ غریب ہیں، مسکین ہیں؟ ہاں، اس کے جو مستحق ہیں وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی جن کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 12.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اور غریب محتاج ہیں، آپ ان کو دیں تاکہ جو ہے ان کی بھی جو ہے ایک رمضان گزارنے کی جو خوشی ہے یا عید کی خوشی ہے وہ بھی جو اچھی طرح منا سکیں۔ حضرت، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جو غریب تھے اس زمانے میں تو روزہ فرض کیا گیا کہ مطلب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اس لیے روزہ فرض کیا گیا، اور اس وقت ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے تو ہم کہیں روزہ رکھیں؟ تو ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، امت آئی، سب پر روزے فرض تھے۔ مین مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اگر گھر کے اندر اکیلے بھی ہو تو چاہے فریج کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں، وہ ڈر کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا ہے، کہیں میں نے استعمال کیا روزے خراب نہ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غریب اور محتاج لوگوں کے لیے تھے، بلکہ سارے انبیاء کرام روزہ رکھتے رہے اور امتیں رکھتی رہی۔ یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ مسلمانوں پر 1 مہینے کا روزہ فرض کیا تاکہ بندہ جو ہے روزے کی برکت سے نیک اور پرہیزگار ہو جائے۔ تو یعنی اس سے پہلے بھی روزہ فرض کیا جا چکا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو روزہ فرض ہے یہ پہلی بار نہیں؟ پہلے ہو چکا ہے، پہلے جو ہے ہو چکا ہے، اور سارے انبیاء کرام روزہ رکھتے رہی۔ اور بات ہے مختلف انداز سے، کوئی صرف عاشوراء پر روزہ رکھتا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور کوئی جو ہے صرف مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی تھے، بلکہ ہر مہینے میں پیر کا دن یعنی سوموار کا دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا دن روزہ رکھتے تھے، ایام بیت کے جو روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15 یہ روزے رکھتے تھے۔ اس سے بندہ جو ہے نیک اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اور آپ اللہ کے ولیوں کی سیرت پڑھیں،
وہ ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے تاکہ جتنا بندہ روزہ دار ہوگا اتنا کھانے پینے دوسری چیزوں سے دور رہے گا اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکے گا۔ حضرت مسلمان اس روزے کے مہینے میں رمضان شریف میں کیا کرے، کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ یہ مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے، 24 گھنٹہ اللہ پاک کی رحمت برکت نازل ہوتی رہتی ہیں، اور روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے، سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ گویا کہ ہر موقع پہ جو ہے بندہ عبادت میں گزار رہا، تو کوشش یہ کرے کہ اپنی زبان سے، نگاہ سے، ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہ ہوئے، غلط چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کریں اور غریبوں کی جو مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو جتنا ہو سکے اچھے اور نیک کام کریں۔ یہاں تک کہ بندہ اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے، تسبیح و تحلیل کرے، ذکر و اذکار کرے، رب کو یاد کرے، توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا ہے، تو بندہ جتنا چاہے نیکی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال یہ مہینہ ملے نہ ملے، کسی کو کیا خبر ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت ٹائم دینے کے لیے۔ میں محمد سلیم اللہ، اے پی اسٹار نیوز، مہاراج گنج سے۔